तहरीक इंसाफ पर पाबंदी, बानी पर गद्दारी के मुकदमे का ऐलान, साबिक सदर आरिफ अलवी और साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 लगाने का फैसला। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं पीटीआई पर पाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। तहरीक इंसाफ और मुल्क एक साथ नहीं चल सकते, तमाम चीजों को देखते हुए पाबंदी लगाई जाएगी। फैसला हुकूमती इत्तेहादी जमातों से मुशावरत के बाद किया। आइन हुकूमत को मुल्क खालिद सरगर्मियों में मुलव्वस जमात पर पाबंदी लगाने का इख्तियार देता है। इस जमात ने मुल्क की मईशत और मुफाद के खिलाफ काम किया। गैर मुल्की फंडिंग केस, 9 मई के फसादात, साइफर केस और अमरीकी करारदाद में किरदार के शाहिद मौजूद हैं। IMF को खत लिखना पीटीआई का मुल्क दुश्मन एजेंडा था। पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करना पड़े तो करेंगे। मुल्क को आगे जाना है तो शरपसंद अनासिर पर पाबंदी लगाना ही पड़ेगी। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी बच्चों का खेल नहीं। अता तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस, छोटा मुंह बड़ी बात। हुकूमत ने सियासी सरेंडर कर दिया। पीटीआई के कैंपों से भरपूर जवाब। बैरिस्टर गौहर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने हमें सियासी पार्टी करार दिया। हुकूमती बयान तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने मरी में बैठकर खिचड़ी पकाई। शिबली फराज ने कहा पीपल्स पार्टी और MKM वाजे करें वो सिविल मार्शल लॉ के साथ खड़े हैं या नहीं। इस वक्त कोई पार्टी कौमी सलामती के लिए खतरा है तो वो मुस्लिम लीग नून है। पीपल्स पार्टी की तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के फैसले से इजहार लाइल्मी, मुशावरत के हुकूमती दावे की तरदीद। ज़राए पीपल्स पार्टी के मुताबिक हुकूमती फैसले पर पीपल्स पार्टी को हुकूमती फैसले की हमायत नहीं करनी चाहिए। पाबंदी का फैसला समझ से बालातर है। पार्टी क़यादत को हुकूमती फैसले की मुखालफत की तजवीज़ देंगे। MKM ने भी हुकूमत की जानिब से एतमाद में लिए जाने की खबरों को मुस्तरद कर दिया। MKM ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के फैसले से मुतालिक ताहाल MKM से हुकूमत ने कोई राब्ता नहीं किया। अवामी नेशनल पार्टी की भी हुकूमती फैसले की मुखालफत। रहनुमा मियाँ इफ्तिखार हुसैन कहते हैं सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन पाबंदी लगाने के हक में नहीं। बिला जवाज़ पाबंदी की हिमायत नहीं की जा सकती। शाहिद खाकान अब्बासी ने भी पीटीआई के हक में आवाज बुलंद कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा सियासी जमात पर पाबंदी हुकूमत का इख्तियार नहीं, हुकूमत का अपना मैंडेट मशकूक है। मखसूस नशिस्तों पर फैसला आईनी है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले से अपने दाग धोए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं फॉर्म 47 की हुकूमत का पीटीआई पर पाबंदी का फैसला फस्तायत के मिसाल है। जमहूरी मुआशरों में इन फैसलों की कोई गुंजाइश नहीं। आमिराना सोच पर यकीन रखने वाली जमातें ही ऐसे गासिबाना फैसले कर सकती हैं। सीनियर रहनुमा फरतुल्लाह बाबर की हुकूमती फैसले की खुलकर मुखालिफत, कहा पीटीआई पर पाबंदी और आर्टिकल 6 की बातें फजूल हैं। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का फैसला गैर आईनी है। इंसानी हकूक कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल, कहा इंसानी हकूक कौंसिल पीटीआई पर पाबंदी लगाने के फैसले पर हैरान है। ये इकदाम आइन के आर्टिकल 17 के तहत पार्टी मेंबरान के एसोसिएशन के हक की सही खिलाफ वर्जी है। ये जमहूरी असूलों के लिए भी बहुत बड़ा धचका। असद कैसर की पाबंदी के जवाब में अदम एतमाद की धमकी, कहा हमारे पास नंबर ज्यादा हैं, तहरीके अदम एतमाद ला सकते हैं। हुकूमत में बैठे लोग इस वक्त हवास बाख्ता हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उनके पांव से जमीन निकल गई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर बोले पाबंदी का फैसला जाली हुकूमत की ख्वाहिश से ज्यादा कुछ नहीं। हुकूमत मैंडेट चोर है और जाली तरीके से इख्तिदार पर काबिज है। अपना खात्मा नजर आते ही अहमकाना बयानात दे रहे हैं। बानी पीटीआई खुद इस सूरत हाल के जिम्मेदार। सीनियर वजीर सिंध शजीर इनाम मेमन का हुकूमती फैसले पर 2 टोक रद्द-ए-अमल एक्स पर लिखा, आज जो कुछ भी हुआ है वो पीटीआई क़यादत के रवैये और शिद्दत पसंदाना पॉलिसी की वजह से हुआ। तशद्दुद, इंतहा पसंदी और फस्तायत पाकिस्तानी सियासत के साथ नहीं चल सकती। 2 बड़ों की बैठक, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी पर मुशावरत, नून लीग की मरी में सियासी सरगर्मियां। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सदर नून लीग नवाज शरीफ से एक और मुलाकात। पीटीआई पर पाबंदी समेत दीगर इक़दामात पर अमल दरामद की हिकमत अमली पर गौर। वजीर आजम ने सदर आसिफ अली जरदारी समेत दीगर इत्तेहादियों से राबतों पर आगाह किया।
مشاورتی عمل میں کیے گئے تمام فیصلوں سے پارٹی کی سینئر قیادت کو آگاہ کر دیا گیا۔ عاشورہ کے بعد وفاقی کابینہ اور پارلیمنٹ کے اجلاس بلائے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی ملاقات میں موجود تھیں۔ مقصود نشستوں کی واپسی نون لیگ نے عدالتی دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست دائر کر دی۔ موقف اپنایا کہ پی ٹی آئی کیس میں فریق ہی نہ تھی تو اس سے نشستیں کیسے دی جا سکتی ہیں۔ تمام عدالتی فورمز پر یہ سوال زیر بحث رہا، کیا سنی اتحاد کونسل مقصود نشستوں کے حقدار ہیں یا نہیں؟ سنی اتحاد کونسل اور پی ٹی آئی دو الگ الگ سیاسی جماعتیں ہیں۔ بظاہر سپریم کورٹ نے سنی اتحاد کونسل اور پی ٹی آئی کو ایک ہی سیاسی جماعت کے طور پر سمجھا۔ کسی سیاسی جماعت کے امیدوار کو 15 دن میں پارٹی شمولیت کا کہنا خلاف آئین ہے۔ 12 جولائی کے مختصر حکم نامے کو کالعدم قرار دے کر سپریم کورٹ حکم امتناع جاری۔ 9 مئی کے مقدمات میں بانی تحریک انصاف سے پوچھ گچھ، جلاؤ، گھیراؤ اور بغاوت پر اکسانے کے 131 شواہد میں بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری ڈالی گئی۔ ذرائع جے آئی ٹی کے مطابق دوران تفتیش سابق وزیر اعظم سے انہی شواہد پر سوالات کیے گئے۔ سوشل میڈیا اکاؤنٹس، واٹس ایپ گروپس اور پیجز کے ذریعے بغاوت پر اکسایا گیا۔ گرفتاری کی صورت میں کنٹونمنٹ ایریاز میں جلاؤ گھیراؤ کی منصوبہ بندی 8 مارچ کو ہوئی۔ بانی پی ٹی آئی کے وائس میسیجز بھی بطور شواہد تفتیشی ٹیم کے پاس موجود ہیں۔ نیب ٹیم کی توشہ خانہ 2 ریفرنس کی تفتیش کے لیے اڈیالہ جیل آمد۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سے تحقیقات کی۔ صنم جاوید کو آخر رہائی مل ہی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جمعرات تک گرفتار نہ کرنے کا حکم۔ 1 سال کا ریکارڈ اور مقدمات کی تفصیل طلب۔ صنم جاوید کو اسلام آباد پولیس نے عدالت میں پیش کیا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے، صنم جاوید کو عدالت پیش کیا جانا پولیس کے لیے قابل تعریف ہے۔ صنم جاوید اس دوران ایک بھی لفظ بولی تو عدالت اپنا آرڈر واپس لے لے گی۔ استفسار کیا کیا وہ حراست میں لی گئی تھیں؟ وکیل نے آگاہ کیا کہ میرے آفس کے باہر سے حراست میں لیا گیا تھا۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے بتایا، بلوچستان پولیس نے صنم جاوید کے راہداری ریمانڈ کی استدعا کی۔ عدالت نے صنم جاوید کو گھر جانے کی اجازت دے دی۔ شاہ محمود قریشی پر 9 مئی مقدمات میں فرد جرم عائد۔ سابق وزیر خارجہ کا صحت جرم سے انکار۔ شاہ محمود کو اڈیالہ جیل سے لاہور پیشی کے لیے لایا گیا۔ 9 مئی مقدمات کی انسداد دہشت گردی لاہور میں سماعت۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف مجموعی طور پر 16 مقدمات درج، 4 مقدمات میں ضمانت کروا رکھی ہے۔ 9 مئی مقدمات کی اڈیالہ جیل میں بھی سماعت۔ شیخ رشید احمد، شبلی فراز، کمل شوذب، زرتاج گل اور دیگر نے حاضری لگائی۔ سماعت 12 اگست تک ملتوی۔ لاہور کی استاد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کو جلاؤ گھراؤ کیسز میں رہنما پی ٹی آئی یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ اور اعجاز چودھری کی ایک مقدمے میں ضمانت منظور کر لی۔ عدالت نے ڈاکٹر یاسمین راشد کی موسمی نون ہاؤس، عمر سرفراز چیمہ اور اعجاز چودھری کی گلبرگ جلاؤ گھراؤ کیس میں ضمانت منظور کرنے کا حکم سنایا۔ جلسہ کرنا پی ٹی آئی کا حق ہے، ان کی درخواست منظور کرتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس۔ چیف کمشنر کے خلاف توہین عدالت کیس، ایڈوکیٹ جنرل کی محرم کے بعد جلسہ کرنے کی استدعا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا 40واں چھوڑ دیں، ڈبل 40واں کر دیں، کیونکہ اگلے ماہ اسٹیٹ ایونٹس ہوتے ہیں۔ ابھی محرم کا کہا جا رہا ہے، باقی سب کو پتا ہے کون کیا کر رہا ہے اور کس کے کہنے پر کر رہا ہے۔ 14 اگست کی تقاریب ہونی ہے، کیا ان کو بھی روکنے کے احکامات جاری ہوئے ہیں؟ لا اینڈ آرڈر کے قانون پر آپ نے لوگوں کی بنیادی انسانی حقوق برباد کیے۔ عدالت کا دونوں فریقین کو بیٹھ کر معاملے کا حل نکالنے کی ہدایت۔ کیس کی سماعت پیر تک چیف جسٹس کی عدالت میں مقرر کرنے کا حکم۔ شیر افضل مرور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ اسلام آباد کے جوڈیشل مجسٹریٹ کا گرفتار کر کے 30 جولائی کو پیش کرنے کا حکم۔ رہنما تحریک انصاف پر کھلیاں موٹر وے انٹرچینج کے قریب پلاٹ پر بغیر منظوری تعمیرات کا الزام۔ حالات انتہائی خراب ہیں، معیشت تشویشناک ہے۔ صنم جاوید کو آپ نے وکیل کے چیمبر سے اٹھایا ہے، یہ نیا بیانیہ لائیں گے نواز شریف صاحب۔
ایک مشرق کو بھاگے گا، ایک مغرب کو بھاگے گا. موجودہ حکومت کو ایک فرسودہ، ناکام، ایکسٹرا ویگنٹ حکومت سمجھا جاتا ہے. ہمیں قید دے دیں، ہمیں کرینوں پہ لٹکا دیں، ہمیں جو مرضی تشدد کر سکتا ہے کر لیں، لیکن اس پاکستان کو بچائیں. شیخ رشید کا اسٹیبلشمنٹ سے عام معافی کا مطالبہ. کہا ہمیں کرینوں پر لٹکا دیں، سزا دیں، لیکن ملک بچائیں. ملک کینیا بنتا جا رہا ہے. کے پی اور بلوچستان میں کیا حالات ہیں؟ خدا کے لیے اپنی عزت اور ملک بچائیں. حکومت پر بھی گرجے برسے. بولے حالات خراب اور معیشت تشویشناک ہے. بجلی کے نرخ بڑھائے جا رہے ہیں. آپ اس ملک میں چھینا جھپٹی چاہتے ہیں. آپ حالات اتنے خراب کر دیں گے کہ سنبھالے نہیں جائیں گے. غریب زندہ مر گیا. کی بینا بیٹھی ہے. سب سے کم از کم بجلی کے جو ان کو ریلیف ملا ہوا ہے سب سے سب کا ختم ہونا چاہیے. حکومت عوام پہ ظلم کر رہی ہے. آگے اتنی بجلی مہنگی ہے، کاروبار ہے ہی نہیں ہے، لوگ گھروں کی چیزیں بیچ کے بل ادا کر رہے ہیں. عوام کی ان کو خبر ہی نہیں ہے بالکل، نہ ملک کی پرواہ ہے. یہ خدمت کے لیے آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور لیکن یہ یاشی کرتے ہیں. یہاں پہ 75,000 روپے بل آ گئے، وہ کون دیسی؟ مہنگی بجلی پر عوام حکومت پر برس پڑے. کھری کھری سنا دی. کہا 200 یونٹ پر تھوڑا سا ریلیف دے کر بنیادی ٹیرف بڑھا دیا گیا. صارفین کا بجلی کے بنیادی ٹیرف میں 7 روپے 12 پیسے فی یونٹ اضافے کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ. میدانی علاقوں میں درجہ حرارت دوبارہ بڑھنے لگا. نوکنڈی میں پارا 47 ڈگری سینٹی گریڈ کو چھو گیا. داربندین 45، تربت میں 44 سینٹی گریڈ کی گرمی. ملتان 40، اسلام آباد، لاہور، فیصل آباد 39، کراچی، پشاور اور کوئٹہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. دیر میں سب سے زیادہ 23 ملی میٹر بارش ریکارڈ. یوب سبی میں بھی ابر کرم برسا. بالائی خیبر پختونخوا، سندھ، گلگت بلتستان اور کشمیر میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان.